آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ، کیا انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا یا آسمان میں سے کوئی حصہ لیا؟ اور اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم ہی لے آؤ جس میں اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہ کر سکے، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہو۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ اس کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خاص جادو ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اسے بنا لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغام تو نہیں لایا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو تو تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو تو تم سرکشی کی، اور اگر تم سرکشی کرتے ہو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت لانے والے نہ ہوتے۔ مینس کہ ان کو یہ تھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو جیسے حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، تو مذاق اڑاتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو پھر ہم جیسے کوئی لوگ اس دین میں آتے تو یہ سبقت لینے والے ایسے لوگ نہ ہوتے، چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب بھی تصدیق لانے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے۔ بے شک اللہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارمولا بتا دیا نا۔ اس دنیا میں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی خوف زدہ ہے، خوف بھی تو کتنی قسم کے ہوتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل کسی کو جہاز میں جانے کا خوف ہوتا ہے، دروازہ بند ہو جائے گا، سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں مجھے میری ایک دوست سیما آصف یاد آ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اتنا ایمان سخت اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی پھر کئی دفعہ ڈر، ایسا خوف آتا ہے نا جیسے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ اب کہاں پہ کیا کمی ہوگی، پھر اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا ایسے ہی رہیں گے، ان کے اعمال کے بدلے جو انہوں نے کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اس میں رہیں گے اور ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے جنا، اور اس کا حمل کا زمانہ اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اے میرے پروردگار ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ واصلح لی فی ذریتی۔ اب جب یہاں پہ آتے ہیں اس دعا پہ آپ ریپیٹڈلی اس کو پڑھا کریں کہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا کر کے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں اور آپ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دیں اور میری طرف رجوع کریں اور میں مسلمان ہی رہوں۔ اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال ہم درگزر کر دیتے ہیں، جنتی لوگوں میں سے ہیں اور اس سے سچے وعدوں کے مطابق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیے ہیں۔
اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا. اب دیکھیں یہ ایک اور بچے کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک نیک اولاد کیسے ہوتی ہے اور جو بد اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے کہ میں تو سے تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے تو بہت سی امتیں گزر چکی، وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فریاد کرتے ہیں، اور اب یہ ماں باپ اس کے جب اب اس کا بچہ ایسے جواب دیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب سچا ثابت ہوگا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان کے سے پہلے گزر چکے، یقیناً یہ نقصان پانے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جنت کے درجات کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اتنے درجے، اور ایک درجے سے دوسرے کا فاصلہ ایسے ہوگا کہ جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے 100 سال کی مسافت کا فاصلہ. اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار، اور وہاں پہ کتنی ہم کبھی بھی ہمیں چھوٹے پہ اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کریں. ہمیشہ یہ سوچے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ جب بھی ایک دفعہ ان کے پاس آئے تو بہت سیڈ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں اداس ہوتا ہوں، میں اپنے گھر سے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا یا آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس قیامت کے دن تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر اس حالت میں آؤ گے کہ تم نے سجدوں میں اپنی کثرت کی ہوگی تو انشاءاللہ تم وہ مقام پا لو گے. انشاءاللہ ہم بھی نفل عبادت جب کرتے ہیں نا تو بہت سجدے کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگا کریں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرے. آمین. اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ ان کو لا کر کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں اس کی ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس باعث کو تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے. اور عاد کے بھائی کو یاد کرو. عاد جو قوم ہے یہ حضرت ہود کی قوم تھی. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم سے بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں. قوم نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اس کو لا ڈالیے. حضرت ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ تو ماننے والے نہیں ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا تو اپنی وادی کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ تو اب کیا ہوا تھا کہ ان پہ عذاب کیسے آیا تھا کہ کافی دیر سے ان میں بارش نہیں ہوئی تھی. تو اب جیسے انہوں نے بارش کو دیکھا تو وہ ایک دم سے خوش ہو گئے کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت مطلب جیسے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بادل کو دیکھا تو کہ یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے. ہود نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو صرف ابر جو ہے یہ عذاب کا ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، اور یہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا. گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور یقین مانو کہ ہم نے قوم عاد کو ان کے گھروں میں ایسے کر دیا جیسے وہ وہاں رہتے ہی نہ تھے. اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے تھے، لیکن ان کے کان اور آنکھ اور دل انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تھے، جبکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. دیکھیں ان پہ عذاب کیوں آیا تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں انکار کرتے. انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں کہتے تھے کہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے ہم انکار نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے. اس کو عمل میں لاتے ہوئے ان کو یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ایسا حکم کوئی نہیں ہے. تو آپ ذرا اس آیت کو دیکھ کے اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ ہم کیا ایسے نہیں کرتے ہیں. کتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں جو ہم کنوینینٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
वो अल्लाह की आयत का इनकार करने लगे और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे वही उन पर उल्टी हो गई, और यकीनन हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियों को तबाह कर दिया और तरह तरह की हमने इन्हें निशानियां बयान की ताकि वो रुजू करे। बस कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने इनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो तो ऐसे खो गए कि जैसे वो इनको जानते ही नहीं थे। और याद करो, अब यहाँ पे जो खो गए का वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किया वो ये था कि क़यामत के दिन जिनको ये पूछते थे वो सब इनकारी हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। और याद है हमने पहले इस बारे में ये पढ़ा था कि कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा सिवाय मोमिन दोस्त के, और सब एक दूसरे का हाथ छुड़ा लेंगे। और फिर अल्लाह कहते हैं और याद करो जब हमने जिन्नों की एक जमात को तेरी तरफ मुतवज्जो किया कि वो कुरान सुने, बस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे कि खामोश हो जाओ। फिर जब पढ़कर वो खत्म हुआ, तिलावत खत्म हुई, तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए, कहने लगे कि हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन की और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करने वाली है। ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वालों का कहा मानो, इस पर ईमान लाओ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बख्शने वाला है और तुम्हें तुम्हारे अलमनाक अजाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला पनाह दे देगा। और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले को का कहा ना मानेगा, बस वो जमीन में कहीं भाग कर अल्लाह को आजिज तो कर ही नहीं सकता, और ना अल्लाह के सिवा कोई और मददगार होगा। ये लोग खुली गुमराही में है। क्या वो नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और जमीन को पैदा किया और उनके पैदा करने से वो नहीं थका। वो यकीनन मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, और क्यों ना हो, वो यकीनन हर चीज पर कादिर है। वो लोग जिन्होंने कुफर किया जिस दिन जहन्नम के सामने लाए जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि क्या ये हक नहीं है, तो वो जवाब देंगे कि हाँ, कसम है हमारे रब की, हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा देगा कि अब अपने कुफर के बदले अजाब का मजा चखो। बस है पैगंबर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र आली हिम्मत रसूलों ने किया, और उनके लिए अजाब तलब करने में जल्दी ना करो। ये जिस दिन इस अजाब को देख लेंगे, इनका वादा जिससे किया गया है, तो ये मालूम कर लेंगे, और इस दिन एक घड़ी ना तो इधर रुकेगी ना उधर, और ये है पैगाम पहुंचा देना, बस बदकारों के सिवा कोई हलाक नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतनी खूबसूरत सूरत थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें जो हमें अहकामात समझाना चाह रहे हैं, अल्लाह करे कि हमें वो समझ आ जाए और हम उस पर अमल करने वाले बन जाए। देखिए, जिन्नों की एक जमात थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी आगे देखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की फरमाबरदारी कर रही है। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ इंसान अगर अल्लाह की बात नहीं मानते या सारे भी ना माने, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के तो लश्कर ही इतने बड़े हैं कि वो जिससे चाहे वो काम करवा सकता है। अब देखिए कि अगली सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी सूरा है। इसमें 48 आयात हैं और 4 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह इनके अमाल बर्बाद कर देगा। और जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम किए और उस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है, और दरअसल इनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी वही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ने इनके गुनाह दूर कर दिए और उनके हाल की इस्लाह कर दी। ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने इस दीन हक की इत्तबा की जो इनके अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को इनके अहवाल इसी तरह बताता है। तो जब काफिरों से तुम्हारी मतभेड़ हो तो गर्दनों पर वार मारो। यहाँ पे अब जो आयत है ये है मैदान जंग में, जब काफिर तुम्हारे सामने आ जाते हैं, मैदान जंग में लड़ाई हो रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर इनकी गर्दनों पर मारो। जब इनसे अच्छी तरह इनको कुचल डालो तो अब खूब मजबूत कैदो बंद में गिरफ्तार कर लो। फिर इख्तियार है तुम्हें कि ख्वाह एहसान करो या छोड़ दो या फिदिया ले लो। तो वक्त की लड़ाई अपने हथियार रख दे। यही वजह है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो खुद इनसे बदला ले सकता था, लेकिन इसकी मंशा ये है कि तुमसे ही इसका इम्तिहान ले, दूसरों के जरिए ना ले। ये लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं, अल्लाह इनके अमाल हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका देते हैं कि शहादत का रुतबा पाए, और फिर शहादत का रुतबा पा के अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी नेमतें जो हैं वो उनको हासिल कर सके। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि
انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اللہ، اور انہیں ان جنتوں میں لے جائے گا جس کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ دیکھیے ہماری مدد کیا مدد ہوگی، ہماری حیثیت کیا ہے مدد کرنے کی۔ اور اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ہمارے سارے کام اللہ اپنے سپرد لے لیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور تمہیں ثابت قدم بھی کر دوں گا، اور جو لوگ کافر ہوئے اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے ناخوش تھے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا اور اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا اور کافر اسی طرح سے سزائے پائیں گے تو وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز تو خود اللہ ہے، اور اس لیے کہ کافر کا کوئی سازگار نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے رہے اور مثل چوپاؤں کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تمہاری بستی سے کہیں زیادہ تھی، جس میں سے تمہیں نکالا گیا، مطلب مکہ سے نکالا گیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے تمہیں نکالا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جس سے کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام سجا کر دکھا دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہش کا پیرو ہو؟ اور اس جنت کی صف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بہت مزے کا ہے، اور شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور بھی نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے رب کی طرف سے بڑی مغفرت ہوگی۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے باوجہ خود ذہنی کے اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت کرنا کیا فائدہ دے گا؟ سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اللہ اس کی کوئی دلیل بیان کر دیتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے حق میں دعا کیا کرے۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے کس دن قبروں میں سونپا جانا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت نازل کی جاتی ہے تو اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کو بجا لانا اور اچھی بات کہنا، تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم میں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم پھر زمین میں فساد کرنے لگو اور رشتے ناطے توڑنے لگو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، ایک ایک ایگزامپلز دے کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو اسلام کو، جو اللہ کے پیغام کو ماننے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسی مدد کی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام نہیں مان رہے تھے، کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں،
اور قرآن پڑھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ نا۔ آپ دیکھیے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دل میں کجی لے کے قرآن کو پڑھتے ہیں نا، ریزننگ کے لیے کہ اچھا یہ کیسے، میں تو یہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو بالکل آپ کو صاف کرنا ہوگا، ہر شک و شبہ سے صاف کر کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر یہ آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت واضح آ چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے اس کے فعل کو سجا کر بتا دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی تو عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ کے پوشیدہ باتیں تو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ بس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا ٹھیک ہے اگر ایسے کہتے ہیں تو فرشتے آئیں گے، تو فرشتے سب کی جان نکالنے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جب فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو وہ اس وقت وہی آیت آپ کو یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ والی آیت آپ پھر سے آپ جا کے دیکھیے گا کہ کس طرح سے اتنے پیار سے وہ روح کو لے کے جاتے ہیں، اتنے پیار سے اسے بات کرتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ لیکن جو لوگ برے ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، ان کو کیسے فرشتے کہیں گے کہ بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں کو ماریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو تجھے دکھا دے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب انسان سے پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو موقع دیتے ہیں، وہ پہلی دفعہ بھی چھپا لیتے ہیں، وہ دوسری دفعہ بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن جب اپنی غلطی پہ انسان اڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور وہ بار بار ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کی کوئی ایسی چوری ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ایک دم سے کھل جاتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں نا کہ ہائے اس بیچارے نے تو پتہ نہیں پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا، وہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس انسان نے پہلے اتنی دفعہ کیا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جان لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ان قریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین مانو کہ اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ بس تم بودھے پن کی صلاح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و بالا ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل و تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور اجر دے گا، اور وہ تم پر اور تمہارے مال کو نہیں مانگتا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم میں سے اکثر بخیلی پر اتر آؤ اور وہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی ہے اور فقیر ہو تم، اور تم محتاج ہو،
اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ فتح کا۔ سورۃ فتح جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ آگے الحمدللہ اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں اور ہر ایک کا مزاج فرق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات فرق ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند یہ صورت تھی کیونکہ اس کے اندر اتنی بشارتیں دی گئی تھی۔ اور کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جا کے مکہ میں عمرے کے لیے گئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کو جب بتایا تو وہ سب خوشی خوشی سے تیار ہو گئے، 1400 صحابہ آلموسٹ ان کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جن کو جو منافقین تھے، جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے، ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اب مکہ میں جائیں گے حج کرنے کے لیے، وہاں تو مشرکین مکہ آلریڈی ان کے اگینسٹ ہے، اور یہ تو اپنے ساتھ اسلحہ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کا مقصد ہی اس لیے ہے نا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ مشرکین مکہ ان پہ حملہ کرے اور پھر ان کو نقصان ہو تو اس میں ہم لوگ بھی نقصان پا لیں گے۔ تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، جہاں وہ واقعہ آئے گا میں آپ کو سارا اس کی ایکسپلین کرتی جاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف کر دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ان کا ایمان بڑھ جائے، اور آسمان اور زمین کی کل لشکر اللہ کے ہیں۔ اب دیکھیے یہ والی آیت جو ہے کہ آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ کے، وہ جو ہم دعا نہیں آج کل پڑھتے ہیں کہ اللہم ان ھذا مرد جند من جنودک تصیب به من تشاء وتصرف عن من تشاء، تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو جو کرونا وائرس ہے تیرے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، اسے دور کر دے ہم سے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ دور کر دیں گے، اور اللہ کے نزدیک تو یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لعنت کی اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی جو بڑی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر، اور اللہ غالب اور حکمت والا۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے لشکر ہیں سارے، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بار بار لشکر کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے کہ دیکھو تم نکلو، تم لوگوں نے اسلام کا نام بلند کرنا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں پہ غریب ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جو وہاں سے نہیں نکل سکتے، تمہیں ان کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ آج دیکھیے کشمیر میں کیا ہے، جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو کوئی مسلمان ملک اٹھ رہا ہے؟ یہ بالکل آپ وہی دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر شہادت مل گئی تو تم اپنا رتبہ دو، دیکھو کہ تمہیں کیا ملے گا، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو تو تب بھی تم اتنی بڑی نیکی اور خیر کما کے آؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جب یہ لوگ نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو راستے پہ ایک مقام پہ رک کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ مکہ میں سے جا کے دیکھیں اور ان کو بتائیں کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئیں اور وہاں کے حالات کا بھی ذرا اندازہ لگا دیں۔ اور پھر حضرت عثمان جب وہاں پہ گئے اور وہ اپنے وقت پہ واپس نہیں آئے نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو یہ ہوا کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ پھر انہوں نے ایک بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر انہوں نے صلح حدیبیہ
का जो किया था कि वहाँ से मक्का से फिर एक आदमी आया था और उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुआहिदा किया था, जो कि देखने में लगता था कि ये मुआहिदा ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की कोई बात सच उन्होंने नहीं मानी थी और जो अपनी बातें थी वो सारी मनवाई थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत थी उसके वजह से उन्होंने वो कबूल किया था, और उसके बाद फिर जो फतूहात हुई हैं वो उसके बारे में इसमें खुशखबरियां हैं। अब देखते हैं इसी के जो डिटेल मैंने आपको बताई है, तो उसी के मुताबिक अब आप सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि ए मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका अदब करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह और शाम। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं और उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स ऐश शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही ऐश शिकनी करता है, और जो शख्स इसका इकरार को पूरा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उसके साथ है, तो वो उसे अनकरीब बड़ा बदला देगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि देखिए जिन लोगों ने फिर अहद लिया था कि अब हम हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे, तो उस वक्त तो ना उनके पास साजो सामान था, ना उनके पास असलहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस वक्त उनके ईमान को टेस्ट करने वाली बात थी कि वो कितना तैयार होते हैं इस चीज के लिए, तो वो उसमें कामयाब हुए थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जन्नत के वादे दिए। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़े गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मगफरत तलब कीजिए। ये लोग अपनी जुबानों से तो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई चीज भी इख्तियार नहीं रखती, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अगर वो तुम्हें नफा देना चाहे तो फिर भी तुम्हें कोई चीज नहीं रोक सकती, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह इसे खूब जानता है। अब जो पीछे रह गए थे वो बहाना कर रहे थे कि हम इस वजह से नहीं जा सके, हमारे बच्चे थे, हमारा घर था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाहिर कर दिया कि देखो ये इनका ईमान ही नहीं था, ये मुंह से तो कहते हैं मुसलमान है लेकिन इनके अमल नहीं थे। लेकिन बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमान का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन मुमकिन नहीं है। मींस कि तुम्हारे दिल में तो ये था कि ऐसे कैसे, वहां तो कुफारे मक्का के साथ अगर लड़ाई होगी तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना असला है ना कोई चीज है, तो ये नाकाम हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उनके दिल की बात यहाँ खोल दी और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बड़ा बुरा गुमान किया। दरअसल तुम लोग ही बड़े हलाक होने वाले हो। और जो शख्स अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो हमने भी ऐसे काफरों के लिए दहकी हुई आग तैयार रखी है। और जमीन और आसमान की बादशाह तो अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहता बख्श देता है, जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ जाने की इजाजत दीजिए। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कामों को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले ही फरमा चुका कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चलोगे, और इसका जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि हम तो हसद नहीं करते। दरअसल बात यह है कि लोग कम ही समझते हैं। आप पीछे छोड़े हुए बद्दुओं से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम इससे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम अतात करोगे तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई हर्ज नहीं है और ना लंगड़े पर, और ना हर्ज है और ना किसी बीमार पर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो अहकामात दे रहे थे कि उनको निकलना चाहिए जिहाद के लिए भी और इस तरह से, तो लेकिन साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि देखो जो बीमार है, जो नहीं चल सकता, जो अंधा है या इस तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये अहकामात नहीं है। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों तले नहरें बहती हैं, और जो मुंह फेर लेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब देखिए यहाँ पे बैत रिदवान की बात है कि यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे। इनके दिलों में जो कुछ था इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया। उन्होंने करीब की फतह अता फरमाई। कौन सी? खैबर की फतह इनको मिली थी जिसमें इनको बहुत माल गनीमत मिला था। और अल्लाह कहते हैं कि और बहुत सी गनीमतें जिन्हें उन्होंने हासिल किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है।
اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کر کے رہو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں اور بھی دے گا۔ جب وہ اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ جب مسلمان جیسے مکہ کی طرف جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ حملہ کر سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا ہی قدرت تھی کہ وہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قابو میں رکھا کہ انہوں نے ان پہ حملہ نہیں کیا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھ کو تم سے اور تمہارے ہاتھ کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تم پر غلبہ دیا اور اس نے تم کو ان پر غلبہ دیا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور جو تم لے کے گئے تھے ان کو قربان گاہ تک جانے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہ تھی، جو مکہ میں جیسے بہت سے مسلمان ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے اپنا ایمان ابھی چھپایا ہوا تھا یا کمزور تھے یا ان کے پاس انف پیسے نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ان کے پس جانے کا تمہیں یہ خطرہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم پر بے خبری میں تکلیف تم پہنچا دیتے، مطلب اگر لڑائی ہوتی تم جا کے ان سے لڑتے تو ان لوگوں کو نقصان ہو جاتا، جس پر ان کی وجہ سے تم پر بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا، تو تمہیں لڑائی کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ دی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرتے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، کیونکہ ابھی مکہ میں تو اکٹھے رہ رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جنگ ہو جاتی تو پھر وہ لوگ بھی پس جاتے، لیکن اگر یہ الگ الگ ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کافروں کو بڑی دردناک سزا دیتے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں محبت کی جگہ دی تھی اور محبت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو تقوی کی بات سناتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ اور جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے اور جو باہر نہیں نکل سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے کہا کہ وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا، اور انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈاتے ہوئے، از سر کے بال کتراتے ہوئے، چین کے ساتھ، نہ ڈر ہو کے۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب دیکھیے اس آیت میں صحابہ کی اتنی تعریف کی گئی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے۔ ان کا نشان ان کے چہرے کے سجدوں کے اثر پر ہے، ان کا یہی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں بھی ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پھل نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسان کو خوش کرنے لگا۔ یہ بالکل ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے شروع میں اسلام ابھی کمزور تھا، اتنے لوگ نہیں تھے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ایک کھیتی لگی اور پھر وہ طاقتور درخت بن گئے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ حجرات۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اب آپ آداب سیکھیں گے، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم نے تعلقات رکھنے ہیں۔ بہت خوبصورت صورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس کو دل پہ لے کے سنتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو
اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو۔ ایسے نہیں ہو کہ واٹس ایپ پہ ایک انگلی کے ساتھ آپ پورے فرینڈز کو بھیجنا شروع کر دو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم قوم کو عذاب پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ تمہارا کہا مانتے بہت سے امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت رکھ دیا ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسند بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، اگر دو بہنیں آپس میں لڑ پڑے، اگر دو خاندان آپس میں لڑ پڑے، اگر دو دوست آپس میں لڑ پڑے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں، اصل میں یہ ہے کہ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے، اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک کا قصور ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں میری یہ زیادہ پکی دوست ہے، میں تو اسی کا ساتھ دے رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم واپس لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر لو اور عدل کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی کسی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، لڑائی ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس میں صلح کرا دو۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب یہ غور سے سننے کی بات ہے، ایسے نہیں کہ پارٹی میں بیٹھے ہو ہم مذاق تو نہیں اڑا رہے، لیکن آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کہہ رہے دیکھنا دیکھنا اس کو دیکھنا، ذرا وہ کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے، ذرا دیکھنا اس نے میک اپ کیسا کیا ہے، ذرا دیکھنا تو صحیح ہے کیا کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں، اور ممکن ہے کہ یہ اس کے لیے وہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق بڑا برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو، اور جو نہیں پتا اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانو جتنا پتا ہے۔ ایسی نہیں پیچھے لگ جایا کرو کہ اچھا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بھید نہ جانو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا مردہ کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچو۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تو تم سب کے سب بہت باعزت ہو، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔
देखिए यहाँ पे इस्लाम लाना और ईमान लाना दो डिफरेंट चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही कि मुंह से कहते हो कि इस्लाम लाए, तो अभी दिलों में तो तुम्हारे ईमान है ही नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं हालांकि अभी तक तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, तुम अगर अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने लगो तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। बेशक अल्लाह तो बख्शने वाला और मेहरबान है। मोमिन वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर शको शुबा ना करे और अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह की राह में जहाद करे। आप कह दीजिए ए नबी कि क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो? अल्लाह हर उस चीज से जो आसमान और जमीन में है बखूबी जानने वाला है और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान ना जताएं। आप कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि दरअसल अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की दौलत दी। अगर तुम रास्तगो हो, यकीन मानो कि आसमान और जमीन की पोशीदा बातें अल्लाह खूब जानता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बार बार देखिए हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एक ही बात समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर भी जो बात पोशीदा है वो तुम्हें खुद भी, कई दफा ऐसी बात होती है ना कि इंसान अपने आप को बताते हुए घबराता है कि नहीं नहीं बस ठीक है, जो हो गया वो हो गया। कभी ऐसा होता है कि हम अपनी माजी की कोई बात याद करते हुए खुद से घबरा जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह के साथ तो कोई चीज पोशीदा नहीं है ना। तो बस यही बात अल्लाह कहते हैं कि यकीन मानो कि आसमान और जमीन के पोशीदा बातें जो हैं अल्लाह खूब जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो इसे अल्लाह खूब देख रहा है। तो अगर ये एक सेंटेंस, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ वल्लाही, अगर इस एक सेंटेंस की हमको समझ आ जाए और अब इसी एक पर हम ईमान ले आए ना दिल की गहराइयों के साथ, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। हम तो सांस भी लेना तो हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमारे सांस को भी देख रहा है कि हमने किस तरह से लिया था। क्या इसमें भी हमारी तस्बीह थी कि नहीं? क्या इसमें भी हमारी अल्लाह की रजा चाहिए थी कि नहीं? हमें पता ही नहीं लग रहा होता ना। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हमारे अमल में ढल जाए। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप को सुना रही होती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे भी तौफीक अता करे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, इतनी खूबसूरत महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे, आमीन। और अब हम पढ़ते हैं सूरह क़ाफ। सूरह क़ाफ जो है ये मक्की सूरह है और इसमें 45 आयात हैं और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ाफ हरूफ मुक़त्तात हैं, वल क़ुरआनिल मजीद, और बड़ी शान वाले कुरान की कसम। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार अपनी किताब की कसम खाते हैं और बार बार दलील दे रहे हैं कि ये किताब सच्ची है। इस पे जितने अहकामात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बय्यना है, कुछ छुपी हुई चीज नहीं है। बल्कि इन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इनके पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया, तो काफिरों ने कहा कि ये तो एक अजीब चीज है। क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो फिर हमारी वापसी होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जमीन जो कुछ इनमें से घटाती है हमें मालूम है, और हमारे पास सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा जबकि वो इनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक उलझाव में पड़े हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने किस तरह इसे बनाया और जीनत दी, और इसमें कोई शगाफ नहीं है। और जमीन को हमने बिछौना बना दिया, इसमें हमने पहाड़ डाल दिए और उसमें हर किस्म की खुशनुमा चीजें उगा दी, ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए इसमें निशानियां हो। और हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया और उसे बागात और खेत और गल्ले पैदा किए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खजूरों के बुलंदो बाला दरख्त जिनके खोशे तह बताए हैं। और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बंदों की रोजी के लिए। और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह से तुम कब्रों से निकाले जाओगे। और इससे पहले नूह की कौम ने और रस वालों ने और समूद ने, आद ने और फिरौन ने और उसके लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने और ईका वालों ने और तुबा की कौम ने भी तकसीब की थी। सब ने पैगंबरों को झुटला दिया, बस मेरा वादा अजाब इन पर सादिक हो गया। देखिए जहाँ पे हम ऐसे पढ़ते हैं वहां पे आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो अल्लाह के बंदे थे ना, मोमिन बंदे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लेके चले गए थे, पहले उनको निकाल लिया था उस अजाब से, और फिर उस कौम पे अजाब आया था जो अल्लाह की बात नहीं मानते थे। क्या हम पहली बार के पैदा करने से थक गए हैं, बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ शक कर रहे हैं।
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ وہ خیالات ہیں کہ جو انسان اپنے خیالات سے کئی دفعہ گھبرا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو خیال بھی اٹھتا ہے وہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، یہ کرامن کاتبین کی بات ہے کہ جب وہ جو بھی انسان اپنے منہ سے وہ لفظ نہیں نکالتا تو وہ اچک لیتے ہیں لکھنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بینہ بیان کرتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو کہ تم منہ سے ایک لفظ ادا کرو تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، تمہارے دل کی جو خیانتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، جو وسوسے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے، پھر تم ان وسوسوں کے ساتھ جو جہاد کرتے ہو اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وہی تو اصل بات ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی ایسا خیال آتا ہے اور تم فوراً اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس سے جنگ شروع کر دیتے ہو، اور اللہ کہتے ہیں اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاف سے۔ سورہ قاف جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور ہم شروع کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت سورہ ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اس کے احکامات بھی اتنے پیارے ہیں اور دل کو لگنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف حروف مقطعات ہیں، بل قرآن المجید، اور بڑی ہی شان والے قرآن کی قسم۔ بلکہ اب دیکھیے کہ کتنی ہم نے سورہ جو پڑھی ہیں ان کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، اور اس کے تمام احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور بینہ احکامات ہیں۔ آپ دل کو صاف کر کے بس اس کو سنیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں اس قابل کر دیں گے کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر واپسی ہوگی ہماری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی زمین گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ یاد کرنے والی کتاب میں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب لکھا ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا اور کیسے اس کو زینت دی، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ بنے۔ اور ہم نے آسمان سے ببرکت پانی برسایا اور اسے باغات اور کھیت اور غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بتائے ہیں ہم نے پیدا کر دیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے، فرعون نے اور لوط کی قوم نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر پکا اتر آیا۔ اب دیکھیے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدے کی اس کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہی بتاتے کہ جو اللہ کے بندے تھے مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ ان کو نکال لیا تھا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے عذاب ان پہ آیا تھا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے کیا تھک گئے ہیں؟ بلکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ نئی پیدائش کی طرف شک کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ دل کے خیالات تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو بتاتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی آپ ماضی کی کوئی بات ایسی یاد کریں تو یوں نہیں لگتا کہ اب اپنے آپ سے بھی وہ باتیں بندہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات بھی اٹھتے ہیں، جو وسوسے بھی اٹھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں
एक दाएं जानब और बाएं जानब। ये कौन है? हमारे करामन कातिबीन है। अब देखिए, अगर इन आयात पे भी हमें यकीन आ जाए ना, जैसे हम पहली मैंने आपको कहा था कि इन आयात पे यकीन आ जाता है, तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। हमें 24 घंटे, हम फिर कहाँ रहते हैं कि हम आज़ाद हैं? हम तो आज़ाद नहीं हैं। हमारी तो एक एक चीज़ नोट की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी और जो जिस वक़्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ बैठा हुआ है। इंसान मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाल पाता मगर इसके पास निगहबान मौजूद होते हैं। और अल्लाह कहते हैं, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची, यही है जिससे वो बितकता फिरता था, और सूर फूंक दिया जाएगा। वादे अजाब का दिन यही है, और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। अल्लाह अकबर। कि क़यामत के दिन जो ये नामा अमाल हमारे लिख रहे हैं ना, ये हमारे साथ आएंगे हमारे नामा अमाल लेके। यकीनन तू इससे गफलत में था, लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। इसका हमनशीं फरिश्ता कहेगा, ये हाजिर है जो कि मेरे पास था। हमारा नामा अमाल लगा के अल्लाह सुब्हानहू तआला को देंगे, और फिर अल्लाह कहेंगे, अगर वो जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तो अल्लाह कहेंगे कि डाल दो जहन्नम में हर काफिर और सरकश को, जो नेक काम से रोकने वाला, हद से गुजरने वाला और शक करने वाला था, जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दूसरा माबूद बना लिया था। पर इसे सख्त सजा दो। और इसका हमनशी शैतान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया, बल्कि ये खुद ही दूर दराज की गुमराही में जा पड़ा। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार यहाँ पे बताते हैं कि क़यामत के दिन शैतान भी यही कहेगा कि वो भी भाग जाएगा और कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो दुनिया तक की जिंदगी में उसको बहकाता रहा। वहां जाके तो कोई अपना भी जो दोस्त, अपने पहले पढ़ा ना कि दोस्त दोस्त का साथ नहीं देगा, माँ जो है वो अपने बच्चे का साथ नहीं देगी, तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। और अल्लाह कहते हैं, और साथ कौन देगा? आपका मुखलिस दोस्त देगा, आपका मोमिन दोस्त आपका साथ देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस मेरे सामने झगड़ने की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ से वादा अजाब भेज चुका। हाँ, मेरे पास से कोई चीज बदलती नहीं है, और ना मैं अपने बंदों पर जरा बराबर जुल्म करने वाला हूँ। जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी, और वो जवाब देगी कि कुछ और भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह कहेंगे, और जन्नत तो परहेजगारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी और जरा भी दूर नहीं होगी। ये है जिनका तुमसे वादा किया गया था, हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला है, जो रहमान के गायबाना खौफ रखता हो और तवज्जो वाला दिल भी लाया हो। तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो, जो ये हमेशा के रहने की जगह है। ये वहाँ जो चाहें इन्हें मिलेगा, बल्कि हमारे पास से और भी ज्यादा। और इससे पहले भी हम बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके, जो इनसे ज्यादा ताकतवर थी और शहरों में ढूंढते ही रह गए, और कोई ऐसा ना था जो भागने वाला था वहां पे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और इनमें से पहले भी बहुत सी उम्मतों को हम हलाक कर चुके जो इनसे ज्यादा ताकत में थी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि इनमें से हर साहिब दिल के लिए इबरत है, और इसके लिए जो दिल से मतवज्जो होकर कान लगा कर सुने और उसका दिल भी हाजिर हो। यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है सब कुछ 6 दिन में पैदा किया, और हमें कोई थकान ने नहीं छुआ। बस ये जो कुछ कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन पर सब्र करें और अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ बयान करते रहें, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गुरूब होने से पहले भी, और रात के वक्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें, और नमाज के बाद भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें। और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा, जिस रोज एक तेज चीख जो होगी वो यकीनन इनके साथ वो सुन लेंगे, वो दिन बहुत ही डर वाला दिन होगा। और जिस दिन हम इनको जिंदा करेंगे, और हम इनको ही मारते हैं और हम ही इनको जिंदा करते हैं, और हमारी तरफ ही इनको लौट कर आना है। जिस दिन जमीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल आएंगे, ये जमा कर लेना हमारे लिए बड़ा आसान है। और ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं, और आप इन पर जबर करने वाले तो नहीं हैं। तो आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी आप इनको कुरान के जरिए समझाते रहें। जो मेरी वईद से डरते हैं इनको आप कुरान से नसीहत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत ज़ारियात का आगाज करते हैं। सूरह ज़ारियात मक्की सूरह है और उसमें 60 आयात हैं और 3 रुकू हैं।
देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब इसमें हमें क्या हुक्म देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है बिखेरने वालों की उड़कर, फिर उठाने वालियां बोझ को, फिर चलने वालियां नरमी से, फिर काम की तकसीम करने वालियां। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम फरिश्तों की कसम खा रहे हैं यहाँ पे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम कर रहे हैं। यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं, और बेशक इंसाफ होने वाला है। कसम है राहों वाले आसमान की, यकीनन तुम मुख्तलिफ बातों में पड़े हुए हो। इससे वही बाज रहता है जो फेर दिया गया हो। बेसनद बातें करने वाले गारत कर दिए जाएंगे। जो गफलत में है वो भूले हुए हैं। पूछते हैं कि यौम जज़ा कब आएगा। हाँ, ये वो दिन है कि ये आग पर तपाए जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अपनी फितना की वजह से इसका मजा चखेंगे। यही है जिनको तुम जल्दी मचा रहे थे, यही है वो दिन जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। बेशक तकवा करने वाले लोग बहिश्तों